بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے رو رو کر دعا کی ہو، سجدوں میں گر گر کر فریاد کی ہو، مگر آسمان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا ہو؟ نہ دل کو تسلی، نہ حالات میں تبدیلی، نہ کوئی نشانی، بس ایک گہری خاموشی۔ اسی لمحے دل میں سوال اٹھتا ہے، کیا اللہ ناراض ہو گیا ہے؟ نہیں، ذرا ٹھہرو، یاد رکھو، جب اللہ خاموش ہو جائے تو یہ خاموشی سزا نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی تیاری ہوتی ہے۔ اللہ کی خاموشی عام خاموشی نہیں ہوتی، یہ وہ خاموشی ہے جس میں تقدیریں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، راستے بدلے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں جو تمہاری سوچ سے کہیں آگے ہوتے ہیں۔ ہم جلدی چاہتے ہیں، فوراً، جو اب مانگتے ہیں، لیکن اللہ وقت کا پابند نہیں، وہ حکمت کا مالک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کے آگے راستہ بند تھا اور پیچھے دشمن، اس لمحے بھی اللہ خاموش تھا، مگر اسی خاموشی کے پیچھے معجزہ تیار ہو رہا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، برسوں تک کوئی جواب نہ ملا، مگر اسی خاموشی نے انہیں تخت تک پہنچایا۔ اکثر اللہ ہمیں فوراً اس لیے جواب نہیں دیتا کیونکہ ہم جس چیز کو نعمت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ آزمائش ہوتی ہے، اور جس تاخیر کو ہم سزا سمجھتے ہیں وہ حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ خاموش ہو کر ہمیں سکھاتا ہے کہ کیا تم مجھے صرف جواب کے لیے چاہتے ہو یا یقین کے لیے؟ جب تمہاری دعائیں آنسوں میں بدل جائیں، جب راتیں سجدوں میں گزر جائیں اور پھر بھی کچھ نہ بدلے، تو سمجھ لو اللہ تمہارے دل کو مضبوط کر رہا ہے، کیونکہ جو آنے والا ہے وہ کمزور دل برداشت نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، اللہ کی خاموشی کے پیچھے 3 تحفے چھپے ہوتے ہیں۔ تمہارا درجہ بلند کیا جا رہا ہوتا ہے، تمہیں غلط راستے سے بچایا جا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں اس نعمت کے قابل بنایا جا رہا ہوتا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگلی بار جب تم دعا کرو اور فوراً جواب نہ ملے تو مایوس مت ہونا، اپنے رب سے بدگمان مت ہونا، بس اتنا کہہ دینا، اے اللہ، مجھے تیری خاموشی پر بھی اتنا ہی یقین ہے جتنا تیرے جواب پر یقین رکھو۔ جب اللہ خاموش ہو جائے تو سمجھ لو کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔